خواتین کمزور ہوتی ہیں؟ یہ فکرہ سن کر ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک عورت جو تنہا اٹھی، دنیا کی سائنسی تاریخ بدل دی، مگر بدلے میں اپنی زندگی کی روشنی کھو بیٹھیں۔ دو نوبیل انعامات، بے شمار قربانیاں، اور مرنے کے بعد کیا واقعی اسے سیمنٹ میں بند کر کے دفن کیا گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ناقابل یقین عورت کی داستان جس کا نام تھا میری کیوری۔ میری کیوری کا اصل نام ماریا سکلوڈوسکا تھا۔ وہ 7 نومبر 1867 کو وارسا، پولینڈ میں پیدا ہوئیں، ایک ایسا ملک جہاں اس وقت روسی تسلط تھا، جہاں خواتین کو نہ آواز تھی، نہ تعلیم، نہ آزادی۔ لیکن میری بچپن سے ہی مختلف تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، علم کے، کامیابی کے، خدمت کے۔ اس نے والد سے سائنس سیکھنی شروع کی، خفیہ اسکولوں میں پڑھا کیونکہ لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میری نے محنت کی، کپڑے سیے، ٹیوشن پڑھائی، پیسے جمع کیے اور بالآخر پیرس پہنچی۔ وہاں اس نے سوربون یونیورسٹی سے فزکس اور کیمسٹری میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ لیکن یہاں بھی غربت اس کا مقدر تھی۔ کئی بار بھوکی رہتی، سردیوں میں کمبل تک نہ ہوتا، مگر ہار نہیں مانی۔ پیرس میں ہی اس کی ملاقات ایک سائنسدان پیئر کیوری سے ہوئی۔ دونوں کا رشتہ محبت، احترام اور تحقیق پر مبنی تھا۔ دونوں نے مل کر ریڈیو ایکٹیویٹی پر تحقیق شروع کی۔ 1898 میں انہوں نے پولونیم اور ریڈیم جیسے نئے عنصر دریافت کیے، ایک ایسی دریافت جس نے کینسر جیسے مرض کے علاج میں انقلاب برپا کر دیا۔ میری کیوری کو 1903 میں فزکس کا نوبیل انعام دیا گیا، اپنے شوہر اور ہنری بیکریل کے ساتھ۔ 1911 میں کیمسٹری کا نوبیل انعام ملا، اکیلا۔ وہ دنیا کی پہلی عورت بن گئی جسے نوبیل انعام ملا، اور وہ آج تک واحد شخصیت ہیں جسے 2 مختلف سائنسی شعبوں میں نوبیل ملا۔ 1906 میں ایک دن پیئر کیوری ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ میری کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ رکی نہیں۔ اس نے اپنے دکھ کو مشن میں بدلا، تحقیق کو جاری رکھا، یونیورسٹی میں پروفیسر بنی، پہلی خاتون پروفیسر۔ جنگ عظیم اول میں میری نے ایک چھوٹی وین میں ایک موبائل ایکس رے مشین لگائی اور زخمی فوجیوں کا علاج کیا۔ ریڈیشن کے مسلسل اثر نے اس کی صحت کو برباد کر دیا۔ آخرکار 4 جولائی 1934 کو وہ پلاسٹک انیمیا میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہاں آتی ہے ایک ایسی بات جو لوگوں کو آج تک حیران کرتی ہے۔ کیا میری کیوری کو سیمنٹ میں بند کر کے دفن کیا گیا؟ ایسا مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ پتھر کے اندر پکی ہیں کیونکہ ریڈیشن حلق منہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ان کے جسم میں ریڈیشن جذب ہو چکی تھی اور ان کی ذاتی اشیاء آج بھی تابکاری چھوڑتی ہیں، اس لیے جب ان کی باقیات کو 1995 میں فرانس کے قومی ہیروز کے مقبرے یعنی پینتھیون میں منتقل کیا گیا تو انہیں سیسے سے محفوظ تابوت میں رکھا گیا تاکہ ریڈیشن کا اثر باہر نہ آئے۔ تو یہ سیمنٹ والی بات مبالغہ آرائی ہے، اصل میں انہیں عزت کے ساتھ دفن کیا گیا۔ میری کیوری صرف ایک سائنسدان نہیں تھیں، وہ ہمت، قربانی اور لگن کی علامت تھیں۔ ان کی بیٹی آئرین کیوری نے بھی نوبیل انعام جیتا اور ماں کی وراثت کو آگے بڑھایا۔ آج بھی جب دنیا میں کوئی لڑکی سائنس کی راہ پر چلتی ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں میری کیوری کی روشنی ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ نے میری کیوری کی یہ داستان سنی اور آپ کے دل میں اس کے لیے عزت، عقیدت اور آنکھوں میں نمی ہے تو یہ ویڈیو آگے ضرور شیئر کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کے اپنے چینل مسٹری اینڈ ریالٹی پر۔